یقیناً حقائق اس انداز میں پیش نہیں کیے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج تاریخ کی بہت سی ایسی اہم شخصیات کہ جن کا جو مقام اور رتبہ ہونا چاہیے تھا وہ مقام انہیں حاصل نہیں ہو سکا۔ مثلا جناب محمد حنفیہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا، تاریخ نے اس مقام سے انہیں نہیں نوازا، اور آج ان کے متعلق ایک مبہم رائے ہے، ایک کنفیوژن ہے تاریخ کے اندر کہ جب امام جا رہے تھے مدینہ چھوڑ کر، تو جب بڑا بھائی جو امام وقت ہے وہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو جناب محمد حنفیہ ساتھ کیوں نہیں چلے گئے؟ حالانکہ بالکل واضح باتیں ہیں، لیکن جان بوجھ کر اس طرح کے اشکالات اور شبہات پیدا کیے گئے تاکہ چاہنے والوں کو ان شخصیات سے منحرف کر دیا جائے۔ اسی طرح جناب مسلم ابن عقیل کا جو مرتبہ اور مقام تھا، تاریخ نے وہ انہیں نہیں دیا۔ جناب مسلم کی والدہ ماجدہ، ان کا جو مرتبہ تھا، جناب ام المومنین، جناب ام البنین سے کسی بھی طرح رتبے میں کم نہیں ہے، لیکن ان کا تذکرہ بھی تاریخ نے اس انداز میں محفوظ نہیں رکھا کہ جیسے ہونا چاہیے تھا۔ جناب زید شہید، جن کا بڑا مرتبہ تاریخ کے اندر ہے، ان کے متعلق بھی آج بہت سے اپنے افراد یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ زید نے جو خروج کیا وہ خروج صحیح تھا یا غلط تھا۔ جناب یحییٰ ابن زید، بہت سے ایسے نام ہیں، میں ظاہر ہے کہ انہیں اس وقت گنانا نہیں چاہتا، مگر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ نے ہمیشہ حکومتوں کے زیر اثر کارنامے انجام دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ شخصیات کے جو بڑی اہمیت کی حامل تھیں انہیں ان کا رتبہ اور مقام نہ مل سکا۔ بالکل یہی تاریخ نے جناب مختار ابن ابو عبیدہ ثقفی کے ساتھ کیا۔ شہید باپ کا وہ بہادر اور جانباز بیٹا کہ جس کی گھٹی کے اندر محبت اہل بیت پڑی ہوئی تھی، اور جس نے اپنی زندگی کے آغاز سے لے کر، حالانکہ بہت زیادہ حالات نہیں ملتے، میں نے عرض کیا کہ تاریخ کی یہ ستم ظریف ہی ہے، لیکن جتنے حالات سامنے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آج تاریخ شیعت میں ایک آئیڈیل کے طور پر، ایک علامت کے طور پر جناب مختار کا نام لیا جاتا، لیکن تاریخ نے اس کردار کو اتنا مظلوم بنا دیا کہ ایسی بھیانک تصویر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کی کہ آج اپنے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اس کا قدم صحیح نہیں تھا، اس نے جو خونریزی کی وہ خونریزی ٹھیک نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ دلائل کے ذریعے سے، سندوں کے ذریعے سے ہم ان باتوں کی رد بھی کریں گے، اور وہ باتیں بھی آئیں گی کہ جن سے تاریخ کی گرد کو ہم صاف کر کے اس چہرے کو دنیا کے سامنے پوری طرح لانے کی کوشش کریں گے۔ مگر آغاز ہی میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ تذکرہ ان تذکروں کی طرح نہیں ہے، اور یہ مجلسیں ان مجلسوں کی طرح نہیں ہے کہ جن کے اندر بہت زیادہ خطابت ہوتی ہے، بہت زیادہ نکتے ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر اب آج ایک جملہ چل گیا ہے نا کہ مجلس چل نہیں رہی ہے۔ تو تاریخ چونکہ ڈرائی ہوتی ہے، تاریخ کے اندر بہت زیادہ نکات نہیں ہوتے، لہذا آپ حضرات اگر صرف توجہ سے سنیں گے، اور اگر کہیں کہیں آپ کو یہ محسوس ہو کہ یہ بات محنت سے نکالی گئی ہے تاریخ سے، تو بس میں اتنا آپ سے متقاضی ہوں کہ بلند صلوات پڑھ دیجئے گا تاکہ مجھے یہ احساس رہے۔ ایک صلوات بات سے نواز دیں آپ۔ ذرا سا اور درمیان کا فاصلہ کم کر دیں، ماحول بن جائے تو میں آغاز گفتگو کروں۔ ذرا سا اور آگے تشریف لے آئیے، تھوڑا سا اور آگے تشریف لے آئے، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزیزان گرامی، پہلا مقصد اس گفتگو کا یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے جو مختار نامے سنے ہیں، جنہیں کتابی شکل دے دی گئی ہے، اور کسی قصہ گو نے ان مختار ناموں کو ترتیب دیا جس کے اندر بہت سی غیر حقیقی اور وضع کی ہوئی روایات اور واقعات آ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو حقیقی واقعہ تھا وہ بھی ابہام کا شکار ہو گیا۔ سب سے پہلی کوشش اور سب سے پہلا مقصد یہ ہے
کہ ان غلط واقعات سے نکل کے جو ایک روایتی انداز ہے مختار نامے کا، اس روایتی انداز سے ہٹ کے ایک تحقیقی نظر سے ایک اسکالر کی طرح ہم تاریخ میں تلاش کریں کہ حقیقی واقعات کیا ہیں۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ انقلابی تحریک انتقام خون شہداء کی تحریک ہے اور انتقام خون شہداء لیا بھی گیا، لیکن کیا واقعاً شہداء کربلا کا انتقام پورا ہو گیا؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ یہ شہداء کا انتقام اس وقت پورا ہوگا جب حقیقی منتقم خون حسین پردہ غیب سے ظہور کرے گا۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں آپ حضرات۔ اور ہم میں سے ہر جوان، ضعیف، بچے، نونہال کی یہ تمنا ہے کہ جب ہمارا امام آئے تو امام جب انتقام خون شہداء لیں تو امام کے اعوان و انصار میں ہمارا بھی شمار ہو۔ لہٰذا اس گفتگو کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ان حالات کو دیکھ کر اپنے کردار پر نظر کریں اور اپنے آپ کو اس انقلاب کے لیے آمادہ کریں جو انقلاب ابھی آنے والا ہے۔ لہٰذا یہ گفتگو کسی بھی طرح سے بے مقصد گفتگو نہیں ہے۔ یہ ان عام مجالس اور تقاریر کی طرح کی بات نہیں ہے کہ جہاں آپ آتے ہیں، مجلس کے اندر بیٹھتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ آج کی تقریر بڑی بہترین ہوئی، طبیعت وجد میں آ گئی، ایمان تازہ ہو گیا۔ میری گزارش یہ ہے کہ طبیعت یہاں وجد میں آئے یا نہ آئے، یہاں یہ محسوس ہو کہ ایمان تازہ ہوا یا نہ محسوس ہو، لیکن جب آپ یہاں سے اٹھیں تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں، ایسا کچھ لے کے جائیں کہ جو اس انقلاب کے لیے ہماری کردار سازی میں معاونت کرے کہ جو کردار امام زمانہ کے انصار و ایمان کا کردار ہے۔ تیسری اہم بات جو اس سلسلے کی ہے وہ یہ کہ جب میں تاریخ کو پڑھوں گا آپ کو یہ محسوس ہوگا تاریخ واقعے کی طرح نہیں ہے کہ واقعہ ہم نے سن لیا اور سننے کے بعد اٹھ کے چلے گئے، بلکہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ جب آپ کوئی واقعہ سنیں گے تاریخ میں کچھ موڑ ایسے آئیں گے، میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ اس دور کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو آج کا واقعہ ہے، یہ اس وقت کے حالات نہیں ہیں، ایسا تو آج بھی ہو رہا ہے، دنیا میں آج بھی یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ لہذا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے جو ماضی نے ہمیں سبق دیا ہے اس سبق کو دہرا کر اپنے آنے والے مستقبل کی تعمیر کر سکیں۔ ان مقاصد کو آپ بھی ذہن میں رکھیں اور میرے ذہن نشین بھی ہیں۔ اس کے بعد یہ گفتگو ہوگی تو یہ گفتگو انشاءاللہ معنی خیز بھی ہوگی اور نتیجہ خیز بھی ہوگی۔ ایک اور بھرپور صلوات آپ پڑھ دیں تو باقاعدہ۔ صرف 2 جملے اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ گفتگو دیار غیر میں ہو رہی ہے، یہ نہ آپ کا وطن ہے نہ میرا وطن ہے، نہ دیار غیر کے اندر وہ آزادی فکر ہوتی ہے کہ انسان اپنی بات کو پوری طرح سے کھل کے کہہ سکے، لیکن یہ موضوع متقاضی ہے اس بات کا کہ تاریخی حقائق کو سامنے لایا جائے۔ لہذا بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جنہیں آپ کو سمجھنے کے لیے میرے ساتھ محنت کرنا ہوگی، اس لیے کہ میں وہ باتیں کھل کے اس منبر سے عرض نہیں کر سکتا۔ لہذا وہاں پہ آپ خود توجہ فرمائیں گے، صرف اشارہ کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس کا بھی آپ خیال رکھیں۔ اب آغاز گفتگو۔ عزیزان محترم، تاریخ نے جو الزامات جناب مختار کی شخصیت پر لگائے ان الزامات کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بھی انسان جو حکومت کے خلاف ہوتا ہے حکومت اسے برداشت نہیں کرتی، نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ حکومت کے طعن و طنز کا اور دشنام کا نشانہ بنا رہتا ہے۔ حکومت کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کی کردار کشی کی جائے تاکہ آنے والی نسلیں اسے کسی ہیرو کی شکل میں نہ دیکھ سکیں، کسی رہبر اور قائد کی شکل میں تلاش نہ کر سکیں، بلکہ جب بھی اس کا ذکر ہو تو تاریخ کے ایسے حقائق سامنے آئیں، حالانکہ وہ حقائق نہیں ہیں، وہ وضع کی ہوئی باتیں ہیں کہ جس کے بعد کوئی آئندہ اس طرح کے اقدام کی کوشش بھی نہ کر سکے۔ لہٰذا